کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اور جس راہ چل رہے ہیں کوچے بسا کوچے ماشاءاللہ آج آپ اللہ اکبر ماشاءاللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوں میرے سے گزارش ہے کہ چٹائیاں خالیاں بیٹھ جائیں آگے آ جائیں بالکل ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ ذمہ داری کے ساتھ آج سماعت کیجئے اگر ہو سکے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے داد التحسین سے نوازیے آج نظرانہ ہمارے اسٹاف کے لوگ بھی کیا اشان ہے شیر سماعت فرمائیں عطا اور میں اپنے آنے والے مہمان فیصل کی حیثیت سے جو تشریف لائے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر ان کا کام مکمل ہو جائے تو مجھے اشارہ فرما جی جی کہ آنے دو یا ڈوبو دو یا رسول اللہ اب تو تمہاری جانب اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈوبو تمہاری جانب اور کشتی تمہیں پہ چھوڑی یا رسول اللہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے لنگر اٹھا دیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث الورا جشن غوث الورا نعرہ رسالت اور اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اب بھی نہ سرد ہوگا یہ نعت رسول ہی کا فیض ہے جو آپ گلشن بغداد کے ہاتھے میں بیٹھ کر کے آپ اپنے بچے پہ آج رشک کریں گے اور ہمارے یہ فیصل انتخاب فرمائیں گے کہ آج فولا کا بچہ عظمت قرآن بیان کر کے نعت رسول بیان کر کے مسلک اعلیٰ حضرت بیان کر کے غوث و خواجہ کی کرامت بیان کر کے آج فرسٹ نمبر پہ آیا ہے تو قسم خدا کی آپ کا بھی کلیجہ پھولے گا میرا بھی کلیجہ پھولے گا پوری قوم اللہ توفیق عطا فرمائے کہ جہاں ہم دنیاوی جہاں معاشری اور مغربی تعلیم دلاتے ہیں ہماری قوم اپنے بچے کو 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے میں سب سے پہلے بسم اللہ خانی ہمارے اللہ
ہاں کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اب بھی نہ سرد ہوگا۔ اللہ ہاں کیا جہنمی اب بھی نہ سرد ہوگا، اب بھی نہ سرد ہوگا۔ ارے لو لو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، اعلی حضرت اعلی حضرت، واہ 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 واہ۔ شریعہ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنکھوں سے اشک بہایا کرتے تھے۔ ذرا غور کریے، مصطفیٰ جان رحمت حضرت آمنہ کے نور نظر، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے راحت قلب و سینہ، مکہ کی سرزمین پر ہے۔ مصطفیٰ آنکھوں سے اشک بہا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت غار حرا میں ہے، آنکھوں سے اشک بہا رہے ہیں۔ غار ثور پہ جا رہے ہیں، آنکھوں سے اشک بہا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت خلوت میں ہے، آنکھوں سے اشک بہا رہے ہیں۔ جلوت میں ہے، آنکھوں سے اشک بہا رہے ہیں۔ حجرے خدیجہ میں ہے، آنکھوں سے اشک بہا رہے ہیں۔ کعبے میں ہے، آنکھوں سے اشک بہا رہے ہیں۔ رکن یمنی پہ ہے، آنکھوں سے اشک بہا رہے ہیں۔ رکن شامی میں ہے، آنکھوں سے اشک بہا رہے ہیں۔ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، آنکھوں سے اشک بہا رہے ہیں۔ خلاف کعبہ پکڑے ہوئے ہیں، آنکھوں سے اشک بہا رہے ہیں۔ صدیق اکبر کے ساتھ ہے، آنکھوں سے اشک بہا رہے ہیں۔ حضرت ارقم کے گھر میں ہے، آنکھوں سے اشک بہا رہے ہیں۔ حضرت عباس کے ساتھ میں ہے، آنکھوں سے اشک بہا رہے ہیں۔ مکہ کی گلی گلی میں، مکہ کے چپے چپے میں، مکہ کے خطے خطے میں، شہر مکہ میں مصطفیٰ نے جتنے زندگی ظاہری عمر گزاری ہے، آنکھوں سے اشک بہایا ہے۔ پیارے کس کے لیے بہایا ہے؟ روئے ہیں کس کے لیے روئے ہیں؟ قیام کیا کس کے لیے کیا ہے؟ پیروں میں سوجن آئی کس کے لیے آئی ہے؟ ہاتھ کو اٹھایا دعا کے لیے کس کے کیا ہے؟ مصطفیٰ نے جو کچھ کیا ہے ہم گنہگار امت کے لیے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ماشاء اللہ، بے شک ہم گنہگار امت کے افراد کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے تھے اللہ تو نے جو قرآن بصریہ جبریل مجھے عطا فرمایا، توجہ چاہتا ہوں آج یہاں سے جو پیغام ہے یہ قرآن کا، بے شک اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، بے شک۔ جب ہمارا بچہ قرآن پڑھنے مکتب میں آئے گا، وہ گلشن بغداد ہو یا گلشن مدینہ ہو یا گلشن اشرف ہو یا گلشن اشرفیہ رضویہ ہو یا دارالعلوم نظام اکرامیہ ہو یا اس جگہ سے لے کر دین بندو نگر برکت علی نا کے تحت شمال و جنوب جتنے بھی چھوٹے سے بڑے مکاتب و مدارس ہماری کھاڑی میں ہے، قسم خدا کی جب یہ بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اسی قرآن کے فیضان سے نعت نبی بھی بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رضائی نامی مقابلہ، جشن غوث الورا، نعرہ رسالت، واہ واہ سبحان اللہ۔ میرے آقا ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے تھے مولا جو کتاب مجھے عطا فرمائی ہے، جو قرآن مجھے عطا فرمایا ہے، اے اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک 1400 سال سے لے کر آج تک یہ ذمہ دار علماء، حفاظ، قراء، ائمہ جو مجھ فقیر کی پشت پناہی فرما رہے ہیں، اور خصوصی طور پر فیصل کی حیثیت سے آئے ہوئے ہمارے یہ معجز معطر علماء اہل سنت
جو فقیر کو دعا دے رہے ہیں 1400 سال سے لے کر آج تک ہر عالم دین، ہر حافظ قرآن، ہر قاری قرآن، ہر مسجد کے امام کی ایک ہی خواہش ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایک ہی خواہش ہے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، عام ہو جائے، طرف کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، اور ہر پرچم سے اونچا پرچم سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، فیضان غوث و خواجہ، زندہ باد، ذرا دیکھو واہ، یہی قرآن، توجہ چاہتا ہوں، دعا کی درخواست ہے، الف سے لے کر الناس کی سین تک بے شک، پورا قرآن آپ پڑھ ڈالیے، اور امام عشق و محبت، دریائے رحمت، مخزن علم و حکمت، پیکر و رشد و ہدایت، سیدی مرشدی شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان اٹھا، الف سے لے کر الناس کی سین تک اعلیٰ حضرت نے پورے قرآن کا ترجمہ کیا، صرف حروف مقطعات، حروف مقطعات، اور جب حروف مقطعات کی بات آئی تو ہر اکابرین و مشائخ نے یہ کہا اللہ جل اللہ کا رسول جل، اور دیکھو یہی حروف مقطعات ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے علماء کی بارگاہ میں سالوے ادب طے کرتا ہوں، یہ جو ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بارگاہ میں سالوے ادب طے کرتا ہوں، آؤ ایک بارگاہ میں چلے، ایک بارگاہ ایسی بھی ہے، توجہ چاہتا ہوں کہ جب یہ اساتذہ الف بے تے سے پڑھاتے ہیں تو معنی نہیں بتاتے، معنی نہیں بتاتے ہیں، اور جب ذالکل کتابوں سے آگے بڑھتے ہیں تو معنی بھی بتاتے ہیں، مفہوم بھی بتاتے ہیں، لیکن آؤ ہم جس کے شہدائی بولو سبحان اللہ، ہم جس کی غلامی کا پٹا ڈال کر کے ناز کرتے ہیں، اور قسم خدا کی آج ہی صبح قیامت تک ناز کریں گے، اب سے لے کر حاش والا حضرت جب مکتب میں گئے اور لام الف لام الف کا مسئلہ آیا تو اعلیٰ حضرت نے اس معصومیت کی عمر میں اپنے استاد سے پوچھا ذرا یہ تو بتائیے الف بھی پڑھ چکا ہوں لام، جب میں پڑھ چکا ہوں تو دوبارہ اسے کیوں پڑھایا جا رہا ہے، جو پہلے سبق سنا چکا ہوں اسے دوبارہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ استاذ گرامی خاموش ہو جاتے ہیں، کہا بیٹا اگر تمہیں معلوم ہو تو بتاؤ، اعلیٰ حضرت نے اشارہ کرایا میں بتایا، استاذ محترم نے ہاتھ اٹھا دیا کہ اے احمد رضا تمہیں پڑھانا آسان کام نہیں ہے، تم تو پڑھے پڑھائے ہو، تم تو پڑھے پڑھائے ہو، یہ قرآن کا اعجاز ہے، آؤ اسی قرآن کو دیکھو، چلو مکہ کی دھرتی پر لے چلتے ہیں، قرآن کا اعجاز دیکھو، مکہ کی دھرتی پر چلو، جب اسلام پھیلنے لگتا ہے کم و بیش صحابہ اکرام کی تعداد 39 ہو جاتی ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی ایک مرتبہ ہاتھ اٹھتا ہے، اے اللہ عمر بن خطاب اسلام کے دامن میں لا دے، حضرت عمر چل رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں صرف قرآن کی بات، حضرت عمر چلے نبی کا قتل کرنے کے لیے ماشاء اللہ، اور چلتے چلتے مختصر یہ کہ اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے، واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے، علماء جانتے ہیں، میں آپ کے ذہن میں صرف قرآن اتارنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے سیدنا عمر نے بھائی اور بہن کو مان
बहन ने कहा भाई उमर वो किताब इलाही है, कलाम इलाही है, कलाम इलाही खुदा का कलाम है जो मेरे नबी पर उतरा है। हजरत उमर ने अर्ज किया कि वो किताब मुझे दिखाओ। आपने फरमाया नहीं, मुझे शक है कहीं उसकी बेअदबी ना करे। तो हजरत उमर ने कसम खाया, लातो उज़्ज़ा की कसम खाया कि मैं अपने माबूद की कसम खाता हूं बहन कुरान दिखा, मैं बेहुरमती ना करूंगा। बहन ने कहा नहीं भाई अभी भी नहीं छू सकते हो, इसलिए कि काफिरों मुशरिक छू नहीं सकता, उसके लिए जरूरी है तहारत लाओ। बहन ये समझ गई है कि कल्ब में पाकी आ रही है, पाकी आ रही है, इसलिए ईमान की बात ना की, कहा कि तहारत करो, फौरन गुस्ल करते हैं। अब हजरत सैयदना उमर तवज्जो फरमाइएगा, जो कुरान 40 रुपया मिलता है, जो कुरान 100 रुपया में मिलता है, जो कुरान 150 रुपया मिलता है, जिसके पढ़ाने वाले को 1000। और ये ऐसा मौजू है कि अगर मैं इसकी वजाहत करूंगा तो कितने दिल शिकन हो जाएंगे। तवज्जो चाहता हूं, जो कुरान 40, 100, 200, 250 रुपए में आप खरीदते हैं, आपका बच्चा उसे सीने से लगा के गुलशन बगदाद व अशरफ मदीना, अशरफिया रज़विया मदीना, छोटे बड़े मकातिब व मदारिस की तरफ सुबह रवाओ दबाओ। वो कुरान जो आज का मासूम बच्चा लेकर के चलता है, और जब लाइक को फाइक असातिज़ा की निगरानी में कुरान पढ़ता है तो कभी सूरह बकरा पढ़ता है, कभी सूरह यासीन पढ़ता है, कभी सूरह रहमान पढ़ता है, कभी सूरह मुज़म्मिल पढ़ता है, कभी सूरह फक़ह पढ़ता है, कभी सूरह कौसर पढ़ता है, कभी सूरह फलक पढ़ता है, कभी सूरह नास पढ़ता है, कभी सूरह इखलास पढ़ता है। बेशक सुभान अल्लाह। एक ये मासूम बच्चा जो कुरान पढ़ करके आपको सुना रहा था, वही कुरान उमर ने उठाया, खोला सूरह ताहा, तवज्जो फरमाइए उसकी इब्तिदाई आयत करीमा सैयदना उमर के आंखों के सामने आई। कुरान की एक आयत करीमा का एजाज देखिए, एक एक लफ्ज और हर्फ माने का एजाज देखिए कि उमर के कल्ब में लगा हुआ जान खुल गया, कुरान को बंद किया, कहा बहन ये कुरान जिस पर नाजिल हुआ उसकी बारगाह में, उसकी बारगाह में ले चलो। हजरत उमर कुरान देखते ही ईमान लिया, कल्ब फिर गया, यही कुरान है। बड़ी तवज्जो चाहता हूं आप, कुरान का एजाज देखिए। जो कुरान कभी यस्सल कुरान की सूरत में, कभी हैदर बगदादी की सूरत में, कभी दिगर पारों की सूरत में आपके सामने पेश होता है, यही कुरान है। जब इस्लाम फैल रहा था, तवज्जो चाहता हूं, आखिरी गुफ्तगू अनकरीब मेरी गुफ्तगू खत्म होगी, इधर काम भी पूरा होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इस्लाम फैल रहा था, लोग दामने इस्लाम में आ रहे थे, नबी तबलीग फरमा रहे थे, सिद्दीक़ अकबर की भी तबलीग चल रही थी, दिगर सहाबा की भी तबलीग चल रही थी। एक शख्स जो ईमान न लाया, जिसे इकरमा इब्ने अबू जहल कहते हैं, तवज्जो चाहता हूं इन उलमा की दुआओं के साथ और अपने इन जिम्मेदार असातिज़ा इकराम और रज़ा अकेडमी, रज़ा इलामी मुकाबला करने वाले, एहतमाम करने वाले हजरात को दुआओं के साथ ये आखिरी बात आपके समातों के हवाले कर रहा हूं। बगौर समात फरमाए, हजरत इकरमा जब ईमान न लाए थे, उससे पहले जब आपको मालूम हुआ कि लातो उज़्ज़ा को लोग छोड़ करके कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, हज़रत इकरमा फरमाते हैं मैंने सोच लिया कि इसलिए बेहतर तो यही है कि लातो उज़्ज़ा का दामन छूटे उससे पहले कि हम दुनिया से ही रुखसत हो जाए। इसलिए कि मैं सुनता हूं कि जो मुस्तफा जाने रहमत के पास जाता है और एक मरतबा चेहरे पर दुआ दे, एक
مرتبہ زلفے معمبر دیکھتا ہے، ایک مرتبہ دہنے مبارک سے نکلی ہوئی شیریں بات دیکھتا ہے، فوراً کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اچھا اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے آل رسول بھی تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی ہی دیر میں القریب آل رسول تشریف لائیں گے، وہ آل رسول جس میں نبی کا نور، علی کا خون، فاطمہ کا دودھ شامل ہے۔ خطیب اہل سنت، مفکر ملت حضرت علامہ مولانا سید شاکر حسین صاحب غزوی، شیخ الحدیث دارالعلوم محبوب سبحانی کھلا سے تشریف لا رہے ہیں، اور آل رسول کے ہاتھ سے ہمارے یہ فیصل حضرات نے جو فیصلہ کیا، وہ انعامات آج ہمارے بچے کو آل رسول کے ہاتھ سے۔ سبحان میں اللہ، بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں۔ مولا ہم سب کو ایسے انعامی پروگرام، ایسے دینی پروگرام، ایسے اتحادی پروگرام، ایسے آپسداری والے پروگرام مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کے تلے کرنے کی توفیق عطا۔ آپس میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کے تلے دینی پروگرام الحمدللہ اس طرح سے بے شمار ہو۔ فقیر اسی میں بہت خوش ہے، اور یہی دلی دعا ہے کہ اس سے بڑے عظیم پیمانے پر آئندہ سال جو ہمارے رضا انعامی مقابلے کے اراکین ہیں، میں انہیں مبارکباد دیتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ اس سے بھی شاندار ہو۔ اور پھر میں ایک بات عرض کر دوں کہ جہاں ہمارے طلبہ، توجہ چاہتا ہوں، اور کوئی بات فقیر کی میں کبھی بھی کہتا ہوں، صبح ہو یا شام، خلوت میں بولوں یا جلوت میں، مسجد میں بولوں یا مدرسہ میں، اسٹیج چھوٹا ہو یا بڑا، کہیں پر بھی خلوت و جلوت میں کوئی گفتگو میری سمجھ میں نہ آئے یا غلط سمجھ میں آئے تو آؤ تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں آؤ، مجھ سے سمجھ لو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں رضا انعامی مقابلہ کرانے والے اراکین کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ بات ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، اور اپنی پوری قوم سے گزارش کروں گا کہ آپ کے تب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو بچے نے الرحمن علم القرآن پڑھا، یاسین والقرآن حکیم پڑھا ہے، سبحان اللہ، جن بچوں نے سورہ اخلاص پڑھ کر کے سنایا ہے، ان علماء کی قدر، ان حفاظ کی قدر، قاری قرآن کی قدر آپ کو کب آئے گا؟ آپ کب سمجھیں گے کہ یہ ہمارے علماء کیا ہے؟ آج آپ کی سمجھ میں آ جائے گا جب آپ کا بچہ انہی علماء، یہ ہمارے بڑے بزرگ علماء ہیں، ہم لوگوں نے انہی کی بارگاہ میں ذانوِ ادب طے کیا ہے تو آج اس لائق ہوئے ہیں۔ آج ان کی دعا سے انشاءاللہ تبارک و تعالی، آل رسول کے دعا سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ثابت قدمی رہی اور اعلیٰ حضرت کا فیض عام رہا تو آپ کا بچہ جیسے آج سامعین کی حیثیت سے ہے، کل ایک مجسٹریٹ کی حیثیت سے، ایک چیف جسٹس کی حیثیت سے، ایک فیصل کی حیثیت سے، ایک مجھ جیسے غلام کی حیثیت سے ممبر سے خطاب کریں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں پوری قوم سے کتنا تعاون کرو ایسے پروگرام میں، دینی پروگرام میں، کہ جہاں ہمارے طلبہ غالباً یہ قرآن شریف ہے، اس کے بعد نیچے دینی کتابیں ہیں، میں اندازہ بتا رہا ہوں قرآن شریف ہی ہے اور دینی کتابیں ہیں، انعامات ہیں مختلف جو بھی ابھی آپ کے سامنے آئے گا، یس طلبہ کو ملا، یہ ہمارے ذمہ دار حضرات، یہ اصلاحی بات کر رہا ہوں، اگر بات میری صحیح نہیں ہوگی تو ہٹا دیجیے، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو آئندہ سال عمل کیجیے۔ صبح سے دوپہر سے لے کر اب تک حضرت توجہ چاہیے، یہ ہمارے ذمہ دار حضرات اپنے اپنے
حاصل جہاں ان کی حوصلہ افزائی ہو، میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مکاتب و مدارس کے اساتذہ اکرام آئے، توجہ چاہتا ہوں، جتنے بھی اساتذہ اکرام مکاتب و مدارس کے آئے ان کو بھی ایوان اعلیٰ حضرت نوازا جائے، مفتی اعظم نوازا جائے، محدث اعظم نوازا جائے، اشرف العلماء نوازا جائے، برکت اللہ شاہ نوازا جائے، شیر بے شیر سنت نوازا جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نوازنا چاہے آپ تفسیری کتاب کی صورت میں ہو، فتاوی الازویہ کی صورت میں ہو، تفسیر ابن کبیر کی صورت میں ہو، تفسیر ابن العین کی صورت میں ہو، دیگر کتاب کی صورت میں، ہمارے یہ اساتذہ اکرام کو بھی انعام بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قوم بھی نوازے۔ آپ کا بچہ 3000 روپے لے گا کم و بیش، آپ بڑے خوش ہوں گے، انگلی پکڑیں گے گھر چلے جائیں گے۔ آپ کو یہ بھی توفیق نہ ہوگی کہ قاری احمد رضا نے یا قاری کوثر صاحب نے یا مولانا امام الدین صاحب نے یا سید صاحب نے یا ہمارے دیگر برکاتی بھائی، نظامی بھائی، اشرفی بھائی، حشمتی بھائی، رضوی بھائی، نوری بھائی، جتنے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو آپ کو توفیق نہ ہوگی کہ انہوں نے ہی نواز کر کے، انہوں نے اپنا خون و پسینہ بہا کر کے بچے کو اس لائق کیا تھا کہ وہ قرآن پڑھ رہا تھا، وہ نعت شریف پڑھ رہا تھا، وہ تقریر کر رہا تھا۔ لاؤ 3000 روپے میں سے 500 روپیہ لگانا۔ استاذ محترم کا حق بنتا ہے کہ نہیں حضرت؟ اور چاہیے تو یہ میں علماء کے دعاؤں کے ساتھ کہ سب سے پہلی صلاحیت یہ ہو کہ جب آپ کے بچے کو ملے تو اس انعام کو استاذ محترم کے ہاتھ میں دو۔ صلاحیت یہ کہتی ہے، خلوص یہ کہتا ہے۔ اور دامے دل میں قدم سخنے، آپ ان علماء کا بھی خیال رکھیے، ان کا جتنا حوصلہ بلند ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی مسلک اعلیٰ حضرت کا کام اتنا دینی کام اتنا ہی ہوگا۔ اس لیے کہ آج جو کچھ مسلک اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر، بولنے کی بنیاد پر عملی جامع میں آپ جانتے اور پہچانتے ہیں، یہ مکاتب و مدارس ہی کی دین ہے، یہ مکاتب و مدارس ہی کی دین ہے۔ اس لیے ان علماء کی آپ قدر کیجئے، حفاظ و قراء کی قدر کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو قوم اپنے رہبر کی قدر کرتی ہے وہ کبھی تنزلی پہ نہیں، ہمیشہ اونچیت پر۔ اور جو قوم اپنے امام کی، اپنے علماء کی، حفاظ و قراء کی قدر و منزلت بھول جاتا ہے، وہ اونچیت سے زوال کی طرف آتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے ان علماء کا خیال کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یہ قرآن پڑھاتے ہیں۔ آپ یہ مت دیکھیے 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پڑھتے ہیں۔ جس دن آپ قرآن کی عظمت سمجھ جائیں گے آپ کو ان کا مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے پیارے یہ چند جملے نہ تو میں خطاب کی نیت سے آیا تھا نہ پڑھنے کی نیت سے آیا تھا۔ ہمارے رضا انعامی مقابلے کے اہتمام کرنے والے معزز بھائیوں نے مجھے یاد کیا اور میں جس بھی حالت میں تھا اسی حالت میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ چند جملے جو میں نے بیان کیے ہیں محبت و خلوص اصلاح کے، مولا اس پر سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی لغزش، کوئی خیال خطا، کوئی نسیان، کوئی بھول عمدن قصدن کسی بھی قسم کی ہو تو مولا اسے معاف فرمائے، اور ہمارے بچوں کو علم نافع، علم کامل، عقل سلیم، صحت و تندرستی، ایمان و عمل عطا فرمائے۔ آئندہ سال اس سے بھی شاندار ہو۔ ہمارے یہ علماء ہیں اور ہم اور آپ ہوں، سبھی حضرات اس منظر کو پھر دیکھیں، ہم کو اور اپنی عمر کو مولا دراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور حضرت اکرمہ کا جو واقعہ رہ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کر دیں گے۔ یہ قرآن کی جھلک جو میں نے آپ کو دکھائی ہے انشاءاللہ کل کی شب میں، آنے والی شب میں، کل بعد نماز مغرب گلشن مدینہ کا سالانہ اجلاس سنی کربلا مسجد کے سامنے ہوگا، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مکمل تیاری کے ساتھ
آئیے यूपी से चलकर 2 खुतबा कशीफ लाते बे शक इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन प्रोग्राम है। आप हजरात से कसीर तादाद में शिरकत करने की दरख्वास्त है। जितने भी दीनी प्रोग्राम मसले के आला हजरत के झंडे तले हो, मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, मसले के आला हजरत के झंडे के तले जितने भी दीनी प्रोग्राम हो उसमें खुल करके हिस्सा लिया करिए। दामे दिल में कदमे सुखले हिस्सा लिया करिए। किसी की सूरत जात पात ऊंच नीच देख कर नहीं, बस ये देखो कि ये मसले के आला हजरत के झंडे के तले है। और वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।